بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بادشاہ اور قیدی کہانی سنانے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی عدالت میں کسی ملزم کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بعد اشارہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر پیادے اسے قتل گاہ کی طرف لے چلے تو اس نے بادشاہ کو برا برا کہنا شروع کر دیا۔ کسی شخص کے لیے بڑی سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، چونکہ اس شخص کو یہ سزا سنائی جا چکی تھی، اس لیے اس کے دل سے یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ اسے بادشاہ ناراض ہو کر اسے سزا سنائے گا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ قیدی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کا یہ وزیر بہت نیک دل تھا۔ اس نے سوچا اگر ٹھیک بات بتا دی جائے تو بادشاہ غصے سے دیوانہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے قتل کرانے سے پہلے قیدی کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس نے جواب دیا، جناب عالی، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ مسکرایا اور اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو آزاد کر دیا جائے۔ بادشاہ کا ایک اور وزیر، جو پہلے وزیر کا مخالف اور تنگ دل تھا، جو خیر خواہی جتانے کے انداز میں بولا، حضور، یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کے وزیر اسے دھوکے میں رکھے اور سچ کے سوا کچھ اور زبان پر لائے۔ اور سچ یہ ہے کہ قیدی حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ وہ غصہ ضبط کرنے اور بھلائی سے پیش آنے کی بات ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ وزیر کی بات سن کر نیک دل بادشاہ نے کہا، اے وزیر، تیرے اس سچ کی بنیاد بغض اور کینے پر ہے۔ تیرے بھائی کی غلط بیانی بہتر ہے کہ اس سے ایک شخص کی جان بچ گئی ہے۔ یاد رکھو، اس سچ سے جس سے کوئی فساد پھیلتا ہو، ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے کوئی برائی دور ہونے کی امید ہو۔ وہ سچ جو فساد کا سبب ہو بہتر ہے، نہ وہ زبان پہ آئے اچھا ہے۔ وہ کذب ایسے سچ سے جو آگ فساد کی بجائے۔ حاسد وزیر بادشاہ کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ بادشاہ نے قیدی کو آزاد کرنے کا فیصلہ بحال رکھا اور اپنے وزیروں کو نصیحت کی کہ بادشاہ ہمیشہ اپنے وزیروں کے مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ وزیروں کا فرض ہے کہ وہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالے جس میں کوئی بلائی نہ ہو۔ اس نے کہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی بہرحال ختم ہونے والی ہے۔ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، سب کا انجام موت ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی شخص کی روح تخت پر قبض ہو جاتی ہے یا فرش خاک پر۔